السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 54، اور یہ اس ناول کا لاسٹ پارٹ ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی شدت کو سہ کر سونے لگی تھی جب عارش نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھنے لگا۔ اسے سوئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک گہری نیند میں نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اٹھتے ہی وہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ ارے تم تو جاگ رہی ہو، مجھے لگا سو گئی ہو۔ اچھا ہی ہے جو تم جاگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں روز رات کو تہجد پڑھ کر یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تمہیں میرا کر دے، تو سوچا جا کر تہجد پڑھ کے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب اکیلے نہیں کروں گا۔ اٹھو جلدی سے تم بھی، اپنی نئی زندگی کی یہ پہلی تہجد ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اتنا ہینڈسم اور پیار کرنے والا شوہر عطا کیا ہے۔ وہ آنکھ دبا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیٹھے اٹھانے لگا، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکراتے ہوئے اٹھی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک ساتھ اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خاص کر دیا تھا۔ نماز ادا کر کے وہ کتنی ہی دیر دعا میں ہاتھ اٹھائے روتی رہی۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اسے بھٹکنے سے بچا لیا تھا، جس نے اس کے نصیب میں عارش لکھا تھا۔ وہ سچ میں کسی کو بے مول نہیں کرتا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات اپنے بندے کے دل کو کبھی بھی ویران نہیں ہونے دیتی، اور اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں عارش سائی لکھا تھا، اور بے شک وہ بہتر فیصلہ کرنے والا تھا۔ نماز ادا کر کے اٹھی تو عارش بیٹھا شاید اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ثنا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر عارش مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگا کر کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ آج جو سکون اسے عارش کی پناہوں میں ملا تھا وہ اللہ نے اس کے لیے چنا تھا، اور وہ اپنے نصیب پر بے حد خوش تھی۔ ولیمے کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ ثنا عارش 2 دن کے بعد عمرے کے لیے سعودیہ عرب جانے والے تھے، جبکہ پھوپھا سائی، پھوپھو سائی اور عارب سائی پیرس کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ عارش نے ثنا کو شادی کے تحفے کے طور پر یہی گفٹ دیا تھا، اور شاید اس سے زیادہ بہترین اور کوئی تحفہ ہو سکتا تھا۔ ثنا یہ جان کر بہت خوش ہوئی تھی اور ابھی سے ہی جانے کے لیے بے چین تھی۔ عمرے کے بعد ان لوگوں نے 15 دن دبئی میں قیام کرنا تھا، اور عارش اسی ہوٹل کا وہی کمرے کو بک کر اے سی ہوٹل کے وہی کمرے کو بک کر چکا تھا جہاں وہ پہلے بھی ایک رات کاٹ چکے تھے۔ اس دن اس کے دل میں یہ خواہش پوری شدت سے جاگی تھی کہ اس ثنا کے ساتھ اس چھوٹے سے بیڈ کو شیئر کرے۔ تب تو یہ ممکن نہ تھا، لیکن اب وہ کوئی دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو ثنا کو تنگ کرنے کے لیے اس نے اسی ہوٹل کے اس روم کو بک کروایا تھا جس پر ثنا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور جس دن وہ دونوں واپس آئے تھے، وہ ہوٹل کے اس مینیجر سے کہہ بھی آیا تھا کہ میں یہاں واپس ضرور آؤں گا جب میری شادی ہوگی، اور اس ہوٹل کے کمرے میں مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ جیسے یاد کر کے وہ اچھا خاصا سلگتا تھا۔ اس کی باتوں پر ثنا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ہاف وائٹ کلر کی خوبصورت سی ڈریس میں وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ شان بے نیازی سے بیٹھا وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ باری باری آ کر انہیں تحفے دے رہے تھے، جنہیں وصول کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو ان کی خوشحال زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آج وہ دونوں اس روم میں آ ہی چکے تھے۔ مینیجر بھی انہیں ابھی تک نہیں بھولا تھا، جبکہ ان کے روم کی بکنگ 3 ہفتے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ شادی بہت بہت مبارک ہو سر، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے ہوٹل کو چنا۔ ہم تو آپ کے لیے ڈبل بیڈ کا روم بک کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اسی روم کو چنا۔ سر وہ کمرہ کافی چھوٹا ہے اور ہوٹل کے کافی سارے کمرے خالی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین کمرے کا انتظام کروا سکتے ہیں، مینیجر نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہرگز نہیں، ہم اسی کمرے میں رہیں گے کیونکہ اس کمرے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے اور اگلے 15 دن تک وہیں پر رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، ہمیں آپ کی سروس بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی کمرے میں آج ریسٹ کر لیں گے۔ وہ بہت خوشی سے کہتے ہوئے چابی لے کر ثنا کے ساتھ اسی کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔
وہی کمرہ اور وہی چھوٹا سا بیڈ، وہ بڑے مزے سے آ کر لیٹ گیا تھا۔ ثنا کمرے میں داخل ہوتی اسی کرسی پر بیٹھ گئی تھی جہاں کبھی وہ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اتنی دوری، شرم کرو لڑکی، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی منقوہ نہیں جسے تم اتنی دور ہو کر بیٹھی ہو۔ وہ شرارت سے کہتا اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ سب پتہ ہے مجھے، آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے لائے ہیں، ورنہ ہم کسی اچھے ہوٹل میں بھی جا سکتے تھے، ورنہ بڑا کمرہ بھی لے سکتے تھے، کم از کم ہم سنگل بیڈ پر تو نہیں ہوتے۔ میں جانتی ہوں آپ نے جان بوجھ کر اس کمرے کو بک کیا ہے تاکہ آپ مجھے تنگ کر سکے، لیکن جو بھی کرنا ہے کر لے۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، میں بہت ساری شاپنگ کروں گی اور یہاں پر جو اچھے پارلرز ہیں ان کا بھی نام لسٹ میں شامل کر لیں۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر عارش نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ پارلر والا کیا سین ہے؟ اتنے دنوں میں تو تم نے پارلر کا نام بھی نہیں لیا۔ اتنے دنوں میں سعودی عربیہ کے کئی علاقوں میں ان لوگوں نے زیارت کی تھی، لیکن اس نے اب تک پارلر کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اور یہاں آتے ہی پارلر کی تلاش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پارلر جانا ہے۔ حالت دیکھے میری کیا ہو گئی ہے۔ میں ہر 15 دن کے بعد پارلر جاتی ہوں، اور جب سے میں سعودیہ میں تھی تو وہاں پر میں میک اپ کر کے عمرہ تو نہیں کر سکتی تھی نا، اسی لیے اب مجھے پارلر جانا ہے، پیڈیکیور کروانا ہے، مینیکیور کروانا ہے، فیشیل کروانا ہے اور بالوں کی کٹنگ ٹھیک سے کرنی ہے، تو پارلر تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ شادی کے پہلے کچھ دن ہے نا، تو تیار شیار بھی تو ہونا ہوتا ہے۔ میرا لائف سٹائل الگ ہے، میں نہ ایسی نہیں رہ سکتی، مجھے خود کو سجانا بہت پسند ہے، اور پارلر جائے بنا میرا گزارا نہیں ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا، اور عارش نے اس کی ساری باتوں سے بس اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ پارلر بہت ضروری ہے، اور پھر بیگم صاحبہ کا حکم ٹالا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے عشق سائی، میں ڈھونڈ لوں گا کوئی اچھا سا پارلر، لیکن ایک بات پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں، تمہیں کسی پارلر کی ضرورت نہیں، تم تو ہو ہی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اپنے تمام تر سچے جذبات کے ساتھ بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ تو مجھے پتا ہے میں ہوں ہی پیاری، لیکن میں نہ ہر وقت پیاری لگنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر مجھ سے بالکل بھی نہ ہٹے۔ اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے یہاں پر بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، اگر یہاں کوئی اور آپ کی نظروں میں آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں بالکل رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں عارش شاہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ سچ میں حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اتنے دنوں میں کہاں اس کی دیوانگی میں کمی آئی تھی جو وہ یہ کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ میرے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کبھی متوجہ ہوں گے، لیکن میں کیوں رسک لوں؟ پھر میں تو ہمیشہ خوبصورت دکھوں گی تاکہ آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہ جا سکے۔ جو تمہیں دیکھے بنا ایک پل نہیں کاٹ سکتا، تم سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ کبھی تم سے دور ہو سکے گا، لیکن پھر بھی خوبصورت دیکھنا تمہارا حق ہے۔ میں پارلرز کا پتہ کروا لوں گا، لیکن فی الحال تو تم میرے پاس آؤ نا۔ اس چھوٹے سے بیڈ سے میں نے بدلہ لینا ہے، اس رات اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ اسے اپنی پناہوں میں قید کرتے ہوئے شرارت سے گنگنایا تو ثنا کھلکھلا کر ہنسی، لیکن وہ زیادہ دیر کھلکھلا بھی نہ سکی۔ اب اسے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا، وہ بدلہ اس بیڈ سے لے رہا تھا یا اپنی عشق سائی سے۔ 1 ماہ بعد۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک پیارا سا بچہ پکڑے وہ باہر آئی۔ بچہ صحت مند تھا اور زرنش بھی بالکل ٹھیک تھی، ان کے خاندان کا پہلا بچہ، پہلا وارث ان کے ہاتھ میں تھا۔ زرنش کی ڈیلیوری بالکل نارمل تھی اور بچہ بھی بہت صحت مند تھا، اور یہ سب صرف اور صرف زرنش کا اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی ہو پایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ مزید 2-3 گھنٹے میں انہیں واپس گھر لے جا سکتے ہیں۔ آج حویلی میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی، ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا۔ سنان تو جیسے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لے کر جی اٹھا تھا، اس کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس معصوم سے وجود کو کسی کے حوالے کرنے کا، لیکن یہ اس دنیا میں اس کا پہلا دن تھا تو ظاہر تھا وہ سب کو چاہیے تھا۔ اسے سب کے حوالے کر کے منہ پھلا کر اندر زرنش کے پاس آ گیا تھا۔ یار حد ہو گئی، بچہ میرا ہے، اولاد میری ہے، اور مجھے کوئی دے نہیں رہا، جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو اسے گرا دوں گا۔ یار یہ لوگ تو میری باری نہیں ہونے دے رہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ بھی تو انتظار کر رہے تھے، رات میں آپ کے پاس ہی ہوگا، میں تو اپنی نیند پوری کروں گی، آپ نے ہی سنبھالنا ہے، جی بھر کے اٹھا لیجیے گا۔ جبکہ اس کی بات سن کر سنان نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔
थैंक यू सो मच اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، بہت بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ پیارا کیسے نہیں ہوگا، میرے سنان سائی کا بچہ ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، اب میرا بچہ ہے، پیارا کیسے نہیں ہوتا، اب میں اتنا پیارا ہوں تو بیٹا تو پیارا ہونا بنتا ہے۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے وہ سارا کریڈٹ لے گیا تھا، جس پر زرنش بھی مسکرا دی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم زاوش، اتنی زیادہ تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، تم نے تو ثنا کی شادی میں بھی اتنی تیاری نہیں کی تھی جتنا آج تیار ہو۔ زرنش اپنا چند دن کا بیٹا اٹھائے کمرے میں آئی تو اس کو فل تیار دیکھا۔ ہاں تو یہ بھی دیکھے نا کہ شادی کس کی ہے، میرا تیار ہونا تو بنتا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس مسکان سے بھی زیادہ خوبصورت لگوں۔ وہ مزید تیار ہوتے ہوئے بولی، اس بیچاری کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بیچاری تمہیں کہتی کیا ہے؟ وہ یہاں پر کام کے سلسلے میں آئی تھی اور اپنا کام ختم کر کے وہ جا چکی ہے، لیکن تمہاری اس کے ساتھ بے اجازت ختم نہیں ہوئی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیڈ پر رکھا تھا۔ یہی سوال میں آپ سے کرتی اگر اس کا سچ میں ادا سائی سے نکاح ہوا ہوتا، لیکن ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں اب تک میرے ساحر سائی پر ہیں۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہی نکال دوں، لیکن پھر سوچتی ہوں ملک کے لیے کام کرتی ہے تو اس کی آنکھیں ملک کے کام آئے گی، ورنہ جو میرے ساحر سائی کو آنکھ اٹھا کر یا میلی نگاہ سے دیکھے نا، میں اسے کچھ دیکھنے کے بھی قابل نہ چھوڑوں۔ وہ تو بس ملک کے نام پر مجھ سے محفوظ ہے، ورنہ اب تک میں اس کا کچومر نکال چکی ہوتی، کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں اس گاؤں کے سردار کی بہن ہوں۔ وہ بڑے مزے سے کہتی اپنی مکمل تیاری کرنے لگی۔ زرنش نے بھی اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا، ہے تو وہ بھی اس گاؤں کے سردار کی بہن، لیکن اس نے کبھی بھی اس انداز میں یہ بات کہی نہیں تھی۔ نور کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، اس کی طبیعت اکثر خراب ہی رہتی تھی، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن بہتر نہیں بتائی تھی، ہو سکتا ہے اس کا آپریشن کیا جائے، لیکن پھر بھی مسکان نے بہت زور دیا تھا اپنے نکاح میں آنے کا۔ آج اس کا ثقلین یار خان کے ساتھ نکاح تھا۔ رات میں مہندی کی رسم میں بھی زرنش اور زاوش گئی تھی، لیکن آج اس نے کہا تھا کہ گھر کے سب افراد نے اس میں شرکت کرنی تھی۔ اس کی وجہ سے نور کو بھی اس کے نکاح میں جانا پڑ رہا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہیں پر بھی جانے کا، لیکن مسکان کی اتنے زیادہ اصرار کرنے پر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ چلو نیچے آ جاؤ، نور بھی تیار ہو چکی ہے، بس تم ہی رہ گئی ہو جو اتنی زیادہ تیاریاں کر رہی ہو، اور آتے ہوئے میرے شہزادے کو لے آنا۔ وہ جاتے ہوئے اپنا بیٹا وہیں چھوڑ گئی تھی، جس پر زاوش اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالتی بیڈ کے پاس آئی تھی، اور پھر وہی اس کے ساتھ لیٹ کر اسے پیار کرنے لگی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں ساحر نہا کر باہر نکلا۔ یہ تم کیا ایسی دلہن بن کر جاؤ گی شادی میں؟ اتنی تیاری تو مسکان نے بھی نہیں کی ہوگی دلہن بننے میں جتنی تم نے کی ہے۔ وہ سر سے پیر تک اس کی تیاری دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو کرے تیاری، وہ دلہن ہے تو ان کو زیادہ تیار ہونا چاہیے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا لگے تو لگے، کیوں؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ایسے ہی تیار ہو کر جاؤں گی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ جو میرا ہے اس کو میرا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے یہ خوبصورتی، اس نے بڑے مزے سے کہا تھا، اور بڑی خوبصورتی سے اس نے ساحر کے بجائے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اب ساحر کو اترانے کا موقع تو دے نہیں سکتی تھی۔ اوہ ہو معصوم لومڑی، مطلب تمہیں اس بات کی بھی غلط فہمی ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میک اپ کر لینے سے تم خوبصورت ہو جاؤ گی تو اپنے دماغ سے خناس نکال دو، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو زاوش کو صدمہ ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ مطلب کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور آپ کو میری خوبصورتی سے محبت بھی نہیں ہے؟ اپنا غرور ٹوٹتا محسوس کر کے اسے سچ میں بہت برا لگا تھا۔ ساحر نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ عورت ہر روپ میں خوبصورت ہوتی ہے، عورت اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور اس چیز سے انسان کبھی انکاری نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے تمہاری خوبصورتی سے نہیں، تمہاری معصومیت سے محبت ہے۔ تم نے مجھے ہنسنا سکھایا ہے، میری زندگی میں رنگ بھرے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہاری خوبصورتی نے نہیں، تمہاری معصومیت نے کیا ہے۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اسی طرح کھڑی رہی۔ مطلب کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے قریب سے بے حد اداس سی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے اس کو اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جاتا تھا، تو آخر اس کا شوہر اس بات سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے اس کی معصومیت اسے پسند تھی، لیکن وہ کم از کم اپنی نظروں میں تو بالکل معصوم نہیں تھی، اور سب اسے شیطان کے والد کہتے تھے، تو یہ شخص اس کی معصومیت پر کیسے فدا تھا؟ ساحر اسے سر سے پیر تک جانتا تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔
اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی خوبصورت ہو تو ہم مسکان کے نکاح میں نہیں جا پائیں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے وہ زمانی انداز میں بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جاننا کچھ بھی، جلدی چلے، مجھے پتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، اس لیے جلدی سے پیچھے ہٹیں۔ اسے جلدی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ زاوش کے اس کی اس انداز پر ساحر نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹے شہزادے کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اپنا وجود مکمل چادر سے چھپائے اندر داخل ہوئی تھی۔ شادی خالص پٹھانی انداز میں ہو رہی تھی جس میں ان لوگوں نے بھی کافی انجوائے کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ وہ سب لوگ ہی آج تقریباً یہاں آئے ہوئے تھے۔ مسکان کافی خوش نظر آ رہی تھی اور ساحر سائی کو زاوش کے ساتھ دیکھ کر تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ ساحر اس کے نکاح میں شرکت کرے گا۔ اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہ تھی لیکن پھر بھی وہ اس سے گریز کرتا تھا۔ شاید اس کے پیچھے وجہ زاوش ہی ہوگی۔ یقیناً وہ جل ککڑی ہی ساحر کو اس طرف نہیں آنے دیتی ہوگی۔ دلہن بنی مسکان نے ان دونوں کو ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ زاوش کی تیاری تو اس کی تیاری سے بھی زیادہ تھی لیکن پھر بھی وہ دلہن تھی تو اور اوپر سے پٹھانی۔ اب زاوش کی نظروں میں اس بات کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو زاوش سے اوپر ہی سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں زاوش کے پاس سوائے ساحر شاہ کے اور کچھ نہ تھا جو اسے مات دے دے۔ ساحر ان کے قریب آ کر مبارکباد دینے لگا تو مسکان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر ثقلین یار خان بھی اٹھ گیا تھا۔ ساحر سائی، نکاح ہونے میں وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ آپ اگر ہاں کہتے ہیں تو میں نکاح سے دوسری بار بھاگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دیکھیں، میں زاوش کے ساتھ اس کی بہن بن کر رہوں گی۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر یہ مجھ سے لڑے گی بھی تو میں ہنس کر برداشت کر لوں گی۔ لیکن چپ کر لڑکی، شرم کرو، یہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور تم میرے سامنے میرے شوہر پر لائن مار رہی ہو۔ ساحر کو اپنے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے زاوش مسکان سے کہنے لگی۔ اس کے انداز پر ساحر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نکاح مبارک ہو دوست، اور یہ مصیبت بھی مبارک ہو۔ وہ ثقلین یار خان سے گلے ملتے ہوئے اسے کہنے لگا جبکہ ثقلین مسکراتے ہوئے اس کی مبارکباد وصول کرنے لگا۔ یہ بہت پرانی بات نہیں تھی، ابھی 2 دن پہلے ہی تو مسکان نے اسے کہا تھا کہ جس دن ساحر شاہ نے ہاں کر دی تمہارا پتہ کٹ جائے گا۔ مکمل بات پتہ چلنے پر اسے یہ پتہ چلا تھا کہ ساحر اس کا کرش تھا۔ وہ بڑی مضبوط لڑکی تھی۔ فلموں کے ہیرو پر مرنا کیا پھر کسی ناول کے ہیرو پر مر مٹنا اس لڑکی کے اصولوں میں شامل ہی نہیں تھا۔ وہ تو اصل زندگی میں کسی کو ہیرو مان بیٹھی تھی۔ اسے ساحر کی ظاہری شخصیت میں دلچسپی نہ تھی، بلکہ پہلے اس کے نام نے اسے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ سنان اور دارم اس کا بہت نام لیتے تھے اور پھر ساحر کے کردار کی مضبوطی نے اسے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا اور آج وہ اس کا کرش تھا۔ محبت تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یہ شخص اسے بے حد پسند تھا اور وہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ باقی زاوش کو تنگ کرنا تو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے معاملے میں زاوش بہت زیادہ پوزیسو ہے اور ہونا بھی چاہیے، آخر وہ بندہ ہی اتنا شاندار تھا۔ اس پر حق رکھنے والے کو مغرور ہونا ہی چاہیے۔ مولوی صاحب کے آ جانے کی وجہ سے وہ لوگ اسٹیج سے اتر کر نیچے چلے گئے تھے۔ جب تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی اور مسکان کو ہمیشہ کے لیے ثقلین یار خان کا کر دیا گیا، اسے پا کر وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر میں رخصتی ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک بار پھر سے ان کو مبارکباد دینے کے لیے اوپر آئے تھے۔ دارم نے بے حد شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے لیے بہنوں جیسی ہی تھی اور دونوں نے مل کر 3 سال تک اس پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کیا تھا اور خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے تھے۔ مسکان کے سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ مسکان آرمی میں ایک بہت بڑے عہدے پر آفیسر ہے۔ اس نے اپنا کام بہت ایمانداری سے کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرسنل لائف میں بہت زیادہ ڈسٹربنس رہی ہے۔ ایک آرمی والی لڑکی سے کون اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہے گا؟ ثقلین کے بابا یہ بات سن کے کہ مسکان آرمی میں بہت خوش ہو گئے تھے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ثقلین یار خان اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جان کر سب لوگ ہی خوش ہو گئے تھے کہ ایک لڑکی ہو کر اس نے اپنی منزل حاصل کی ہے۔ سب جان چکے تھے اس کے بارے میں پھیلی گئی باتیں سب جھوٹی تھی۔ جبکہ دارم پہلے بھی 2 بار ان کے گھر ہو کر گیا تھا۔ مسکان کو پہلی دفعہ چھوڑنے کے لیے بھی وہی آیا تھا۔ وہ بھی اندر جانا چاہتا تھا لیکن مسکان نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ خود اپنے بابا سے بات کر لے گی اور اسے یقین ہے کہ اس کے بابا اس کے ساتھ ہوں گے
اور ایسا ہی ہوا تھا، اس کے بابا نے فخر سے سر اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایسی بہادر بیٹی کو پا کر کیوں نہ فخر کرتے، اور آج ان کی خواہش پوری کر کے وہ بھی تو بہت خوش تھی۔ ساحر اور زاوش ایک بار پھر سے اوپر آئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں واپس جانے کے لیے نکلنا تھا۔ ساحر کو دیکھ کر مسکان نے منہ پھیلایا۔ اب کیوں آئے ہیں بے وفا صنم، ہو گئی میں، کسی اور کے نکاح ہو چکا ہے میرا، اب بھول جائیں، مجھ میں آپ کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا۔ نکاح مبارک ہو، ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہاری زندگی خوشیوں اور رنگوں سے بھر دے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دعائیں دینے لگا تو مسکان نے فوراً خود کو ثقلین کے پیچھے چھپا لیا۔ خدا کا واسطہ ہے ساحر سائی، میں آپ کی دیوانی ہوں، مجھے بہن والی دعائیں نہ دے۔ پہلے ہی آپ کی بیوی مجھے آپ کے بچوں کی پھوپھی بنا چکی ہے، مجھے سچ میں آپ کی بہن بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے جب ثقلین نے ساحر سائی کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ مجھے دعائیں دے دے ساحر سائی، جس نے اس پاگل کو برداشت کرنا ہے، آپ کی دعائیں میرے کام آئے گی۔ اس کے انداز نے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر رخصتی کی رسم کی گئی۔ رخصتی کہیں دور ہرگز نہیں ہو رہی تھی، بس دونوں گھروں میں صرف دیوار ہی تھی اور ایک گھر سے دوسرے گھر ہی جانا تھا۔ وہ تو بچپن سے یہی پلی بڑی تھی، اس کے لیے یہ جگہ انجان نہیں تھی، پھر بھی آخر بیٹی کی رخصتی کی جا رہی تھی تو ماحول کافی افسردہ ہو گیا۔ اور پھر مسکان بھی ہمیشہ کے لیے اپنے پیا کو پیاری ہو گئی۔ ثقلین یار خان بہت چاہت اور محبت سے اسے اس کے خوابوں کے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ سب واپس جانے کی تیاری کرنے لگے جب دارم سائی نے نور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اماں سائی کی مدد سے کرسی سے اٹھتی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہاں باہر کافی سارے بچے اپنے کھیلوں میں مصروف تھے جب اچانک سے سامنے سے آتا بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ اپنے ہی کھیل میں مگن تھے، کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اچانک ایسا ہو جائے گا۔ سامنے سے آنے والے بچے نے جلد بازی میں آگے نکلنے کے لیے اپنے سامنے آئی نور کو دھکا دیا تھا، جس سے نور سنبھل بھی نہ پائی اور وہ سیدھے جا کر گاڑی سے لگی۔ تکلیف کی شدت نے اسے وہیں زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کی چیخ نے وہاں موجود ہر شخص کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے سیدھا ہسپتال لے آئے تھے۔ نور راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی حالت حد درجہ خراب تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ آتے ہی اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اندر آپریشن شروع ہو چکا تھا اور باہر سب کی حالت خراب ہو رہی تھی، کوئی بھی گھر جانے کو تیار نہیں تھا۔ نور کی تکلیف نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اب اس کی ڈیلیوری میں تقریباً 15 دن باقی تھے اور ایسے میں اس کی حالت اتنی خراب ہو جانا سب کے ہاتھ پیر پھلا گیا تھا۔ ہمیں خون کی ضرورت ہے، ان کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، ان کی جان بچانے کے لیے کہیں سے خون کا انتظام کریں، اور ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور اس وقت یہ بلڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جب تک خون کا انتظام نہیں ہوتا ہم آپریشن نہیں کر سکیں گے، ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے بتایا۔ تو آپ لوگ کہیں سے انتظام کریں، باہر سے منگوا لیں، دارم چلا اٹھا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ در کو اتنی تکلیف میں رہنے دے رہے تھے۔ سائی اگر اتنا ٹائم ہوتا تو ہم منگوا لیتے، لیکن وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد کوئی ڈونر چاہیے جو آپ کی مسز کو خون دے سکے۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کا بلڈ میچ کر جائے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سب نے باری باری اپنا خون چیک کروایا تھا، لیکن کسی کا بھی خون او نیگیٹو نہیں تھا۔ دارم سائی تم یہی ہسپتال میں رکو، میں اور سنان جاتے ہیں خون کا انتظام کرنے کے لیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، ساحر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں جلد سے جلد خون کی ضرورت تھی۔ وہ سب لوگ پریشان ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سنان اور ساحر خون کا انتظام کرنے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ زاوش تو مسلسل جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ اس کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ایسا ہو جائے گا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نور کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ نور کو اپنے ساتھ لانے کی ضد کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ دونوں اسے لا کر پچھتا رہی تھی۔ دارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی در کی زندگی کس طرح سے بچائے، یہ کیسا امتحان تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی در کو اس تکلیف سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ بے بس ہو کر بیٹھ گیا جب اس نے سامنے سے آتے وجود کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سر پر جا سوار ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تماشا دیکھنے آئی ہو میری بے بسی کا؟ تم نے بد دعا دی تھی نا مجھے کہ میں کبھی خوش نہ رہوں، مجھے میری محبت نہ ملے۔ جس طرح میں نے تم سے تمہاری محبت چھین لی ہے، اسی طرح میں بھی کبھی خوش نہ رہوں۔ اس وقت مجھے ہنسی آتی تھی کیونکہ بد دعاؤں پر میں یقین نہیں رکھتا۔ مجھے لگتا تھا شاید بد دعا کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا ہوں۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ
وہ शबनम को देखते हुए बोला, जबकि शबनम सर झुकाए खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। सरदार साहिया, आप क्या कर रहे हैं? शबनम खून देने के लिए आई है। उसका खून सरदारनी के खून से मैच करता है। प्लीज़ पहले हमें इलाज करने दीजिए, आप बाद में बात कर लीजिएगा। शबनम प्लीज़ जल्दी अंदर चले, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो उसे कहते हुए शबनम का हाथ थाम कर उसे अपने साथ अंदर ले गए थे, जबकि वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर के बाद शबनम बाहर आ गई थी। उसके हाथ पर छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था। उसे देखते ही वो उठकर खड़ा हो गया। जो भी था उस लड़की ने आज उस पर एहसान किया था। वो उसके सामने आ रुकी तो दारम ने बस एक नज़र उसे देखा। साई, मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, लेकिन मैं शर्मिंदा थी। मुझ में हिम्मत ही ना हुई कि मैं आपका सामना कर सकूं। मैं एक अच्छी औलाद साबित नहीं हो सकी। मैंने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की जो औरतों का सौदा करता था। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे उस हैवान से बचा लिया। उसके लिए मैं अपने बाप की इज्जत को रौंद कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। लेकिन सच कहते हैं, वालिदैन कभी गलत फैसला नहीं करते। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी में 2 महीने पहले उसी अस्पताल में मेरा बच्चा पैदा हुआ है। अभी आज सुबह ही मैं उसको चेक करवाने के लिए लाई थी तो डॉक्टर ने ज़िक्र किया था कि मेरा खून बहुत कम लोगों से मिलता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा खून सरदारनी से मिलेगा। वो तो जब इन अस्पताल वालों ने मेरे शौहर को फ़ोन करके बताया, मैं भागी चली आई। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। अगर मैं आपके काम ना आती तो मेरी ये ज़िंदगी भला किस काम की? आपने साबित किया कि आपसे बेहतर इस गाँव का और कोई सरदार हो ही नहीं सकता था। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। आपकी वजह से मेरी इज़्ज़त बच गई, वरना वो घटिया इंसान न जाने मेरे साथ क्या सलूक करता। मैं आपका एहसान तो नहीं चुका सकती, लेकिन आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी। वो उसके पैरों में गिरते कहने लगी तो दारम फौरन पीछे हट गया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तुम गलत रास्ते पे चल निकली थी और तुम्हें हिदायत देने वाला अल्लाह है। बेशक वो अपने बंदों को कभी रुस्वा नहीं करता। खुश रहो, हमेशा शाद आबाद रहो। तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया सरदार साई, और सही कहा था आपने, बद्दुआ का कोई वजूद नहीं होता। मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की हर खुशी अता करे और किसी बहन बेटी को गलत रास्ते पर चलने की तौफीक अता ना करे। मैं हर रोज़ झोली फैलाकर आपके लिए दुआएं मांगती हूँ। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे। मेरे बस में नहीं कि मैं सरदारनी को ठीक कर दूँ, लेकिन जितना मेरे बस में था उतना मैंने किया है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। बच्चा छोटा है ना, रो रहा होगा। फिर आऊँगी किसी दिन सरदारनी से मिलने के लिए हवेली में। वो जाने लगी तो दारम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए चंद नोट उसके हाथ में थमा दिए थे। मेरी तरफ से बच्चे के लिए कुछ ले जाना। उसके कहने पर उसने खुशी से वो नोट थाम लिए थे। वो तो चली गई, लेकिन दारम अभी तक पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाया था, क्योंकि डॉक्टर अभी भी दर को खतरे में ही बता रहे थे। ये सब क्या है? मैं उस कागज़ पर बिल्कुल साइन नहीं करने वाला। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरी बीवी और बच्ची को बचाओ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि किसी एक को बचाऊँ? वो मेरी ज़िंदगी है, मुझे उन दोनों की जान चाहिए। वो कागज़ डॉक्टर के हाथ में पकड़ाता उठ खड़ा हुआ था। हम आपकी कंडीशन को समझ सकते हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाएँ। लेकिन फिर भी ऐसे क्रिटिकल केसेज़ में कुछ कंडीशंस होती है। ऐसे केस में अगर माँ या बच्चे में से किसी की जान जाती है तो उसके ज़िम्मेदार अस्पताल नहीं होगा। सर, खुदा खुदा पर यकीन रखिए, अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा। साई, आपके होने से हम हैं, आपकी वजह से तो आज हम इस मकाम पर हैं। अगर हम आपकी बीवी और बच्चे को ना बचा सके तो लानत है हमारे डॉक्टर होने पर। सामने खड़ी डॉक्टर बोल रही थी जब साहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी दर को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, उसने बड़ी मुश्किल से कहते हुए पेपर साइन किए थे। पूरी कोशिश करेंगे साई, हम अपनी जान लगा देंगे, बस आप दुआ करें। बेशक वो हर मुश्किल आसान करता है। वो कहते हुए अंदर की जानिब चली गई, जबकि दारम एक बार फिर से उसी जगह बैठ गया था, बिल्कुल किसी हारे हुए इंसान की तरह। वो इतना बेबस पहले तो कभी भी नहीं हुआ था। दर को खोने के ख्याल ने उसे जैसे पागल कर दिया था। उसके बस में नहीं था कि वो कुछ कर पाता, लेकिन आने वाला एक एक सेकंड उसकी जान ले रहा था। इससे ज़्यादा अज़ियतनाक दिन उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। मुबारक हो साई, बेटी हुई है। वो मरमरी से कम्बल में एक नन्हा सा नाजुक वजूद उसे दिखा रही थी। उसे देख कर दारम की आंखों में पानी जमा होने लगा। वो बस उस नन्हे से वजूद को देख रहा था जो डॉक्टर की बाहों में था। दर
وہ بہتر ہے، لیکن بچے کی کنڈیشن کافی نازک ہے، ہم اسے مشین میں رکھیں گے تاکہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور سردارنی جی کو بھی کچھ دن یہیں پر رکھنا ہوگا جب تک بچی مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی تو دارم نے اپنی معصوم سی بیٹی کے نازک گالوں کو چوما تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دونوں بہتر حالت میں ہے۔ بچی کو ڈاکٹر کو تھماتے ہوئے وہ در کو دیکھنے لگا، دیکھنے اندر چلا گیا تھا۔ در کو ابھی تک ہوش تو نہیں آیا تھا، لیکن اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اسی کے پاس بیٹھ گیا تھا اور پھر کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ دارم سائی، ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے میری بیٹی کے پاس رہنا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو اسے ماں کے پاس لانا چاہیے نا، تو یہ لوگ اسے مشین میں کیوں سلاتے ہیں؟ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو میں اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں نا۔ آج تیسرا دن تھا وہ یہاں ہسپتال میں تھے۔ سب لوگ باری باری گھر جا چکے تھے۔ نور کی بہتر کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہسپتال میں اس کے ساتھ صرف دارم ہی رہ گیا تھا۔ کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ ایسے ہی رہے گی۔ ایک تو تمہیں اسے دنیا میں لانے کی جلدی تھی نا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے وقت پر آتی نا تو سیدھی ہمارے پاس آتی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے وہ بڑے مزے سے بولا تھا۔ در کی حالت اتنی بھی ٹھیک نہ تھی کہ وہ چل پھر کر اپنی بیٹی کو جب دل چاہتا تب دیکھ پاتی۔ ڈاکٹر نے اسے بار بار مشین سے نکالنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اسے 10 منٹ تک باہر رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی جو نشوونما ماں کے پیٹ میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ فی الحال اس مشین میں کی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ اب ہمارا ملک بھی اتنی ترقی کرنے لگا ہے، ورنہ ایسے کیسز کو ہمیشہ باہر کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ پاکستان بھی ان معاملوں میں بہت آگے نکل آیا ہے۔ دارم بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان میں یہ سہولیات موجود نہ ہوتی تو شاید وہ اپنی بچی کو کبھی دیکھ نہ پاتا۔ گھر میں ان کا ویلکم بہت دھوم دھام سے کیا گیا۔ گاؤں میں خوشیاں دوبارہ آ چکی تھی۔ آخر دنیا میں دارم شاہ کی بیٹی نے قدم رکھا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اس گاؤں کے سردار کی بیٹی اس گاؤں کے لیے شہزادی سے کم نہ تھی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بھیجی گئی، صدقہ خیرات کیا گیا۔ در بہت بری کنڈیشن سے واپس آئی تھی، وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ سب لوگ ہی اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ اس وقت نور کو اپنی فیملی کی ضرورت تھی، اور وہ سب لوگ ہی اس کے ساتھ تھے۔ ایک وقت تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج وقت بدل چکا تھا۔ اس کے پاس ہر رشتہ موجود تھا، جس کے لیے وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ 3 سال بعد۔ ارے یار، آ رہی ہوں کہ کیا آج اسے بجا بجا کر اس معصوم کی جان لے لو گے؟ وہ فون اٹھا کر جیسے فون کرنے والے پر احسان ہی کر رہی تھی۔ نہیں، کسی چیز کی حد ہوتی ہے، فون پر ہاتھ رکھ کر بھول جاتے ہو کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہے۔ آ رہی تھی میں، کوئی 5 نہیں ہوں، صرف ایک ہی ہوں، وہ بھی معصوم سی۔ جی جناب، پتہ ہے مجھے کہ آپ ایک ہی ہے، لیکن اس گھر میں تو صرف ایک نہیں ہے نا۔ کیا آپ کو اسپیشل فون اٹھانے کے لیے رکھا گیا ہے؟ عارف سائی کی دلکش آواز نے ثانیہ کا منہ بند کر دیا تھا۔ آپ، میں چاچی سائی کو بلاتی ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ عارف کی آواز اپنی سماعتوں میں سنائی دی۔ کبھی آپ بھی ہم سے کلام کر لیا کریں، ہم بھی کبھی حال دل سنائیں گے آپ کو۔ جی، میرا مطلب ہے مجھ سے بات کر لیا کرے۔ آپ تو بس بھاگ ہی جاتی ہیں میری آواز سن کر۔ کیا اتنی ڈراؤنی آواز ہے میری؟ وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، جب بھی اس کا فون آتا تھا وہ لڑ جھگڑ کر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن کچھ دن پہلے جب ان سب کی لائیو کال چل رہی تھی، باتوں ہی باتوں میں پھوپھو سائی نے ثانیہ کی منگنی کا ذکر کیا کہ وہ اب 17 سال کی ہو گئی ہے، تو ثانیہ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ عارف کی منگیتر تھی۔ یہ بات جان کر اسے جھٹکا تو لگا، لیکن برا نہ لگا۔ لیکن دوسرا جھٹکا اسے یہ جان کر لگا تھا کہ عارف یہ بات نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ اس پر رضامندی بھی دے چکا ہے۔ اس دن سے لے کر اب تک ثانیہ اس سے کترانے لگی تھی، اور اس کا یہ کترانا عارف کو بہت مزہ دیتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ ہر دوسرے دن فون کرتا، وہ بھی اسی وقت پر جب وہ باہر بیٹھ کر پڑھتی تھی، اور اسے یقین ہوتا تھا کہ فون اٹھانے والی ثانی ہی ہوگی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا آپ سے کلام، اماں سائی آ رہی ہے، آپ بھی ثنا دی کو فون دیں۔ جی نہیں، میری بھابھی سائی اتنی فارغ نہیں بیٹھی کہ وہ آپ سے کلام کریں گی۔ فی الحال وہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی میرے پیارے سے بھتیجی کو
میری پیاری سی بھتیجی کو دنیا میں لائی ہے تو بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، اگر آپ کو کلام کرنا ہے تو ہم سے کرے، وہ اسے خوشخبری سناتے ہوئے بولا تھا۔ کیا سنادی کے یہاں بیٹی ہوئی ہے؟ میں پھر سے خالہ بن گئی، میں سب کو یہ گڈ نیوز سنا کر آتی ہوں۔ وہ فون ہمنا بیگم کے ہاتھ میں پکڑاتی پورے گھر میں ناچنے لگی تھی، جبکہ اس کا ناچ گانا دیکھ کر گھر میں موجود باقی 4 شیطان بھی اس کا خوب ساتھ دینے لگے تھے۔ دارم سائی کی شہزادی ہو یا ساحر سائی کے دونوں شیطان یا پھر سنان کا معصوم سا شہزادہ، ثانیہ تو سب کی فیورٹ تھی۔ اب تو ان کی ٹیم میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا۔ نور بھی اکیلی نہیں رہی تھی، اس کی گرلز ٹیم میں 2 لڑکیاں ہو چکی تھی، جبکہ مسکان بھی آج کل میں خوشخبری سنانے والی تھی، جبکہ زرنش بھی دوسری بار ماں بننے والی تھی۔ زریان کا بھائی یا بہن آنے والا تھا، جبکہ حشام اور یہ شام کو بھائی بہن دینے کا زاوش کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دونوں شیطانوں کے ساتھ ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی، اور ثنا کی خوشی نے حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں بکھیر دی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو حشام اور یہ شام دونوں بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ حیرت تھی وہ دونوں کوئی شیطانی نہیں کر رہے تھے۔ وہ جی بھر کر حیران ہوتا اپنی سگریٹ، موبائل اور باقی ضروری چیزیں نکال کر وہی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا فریش ہونے چلا گیا، اور دروازہ بند ہوتے ہی جیسے ان دونوں شیطانوں کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترے اور اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے سامان کا سنیاس کر دیا۔ پتہ نہیں ان دونوں کو اس کے سگریٹ سے کیا دشمنی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو پہلی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی، جہاں اس کا سامان بری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ اس کے سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کچھ زمین پر تو کچھ ڈریسنگ ٹیبل پر تھے۔ یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ وہ دونوں کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ بابا شاہی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو بہتے پرالی کر رہے ہیں۔ بابا شاہی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو یہاں بیٹھے پڑھائی کر رہے ہیں۔ حشام نے اپنی کتاب دکھاتے ہوئے، جہاں وہ کچھ کلر کرنے میں مصروف تھا، ابھی پری نرسری میں جاتے ہوئے انہیں 3 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ وہ بھی ساحر کی ضد کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، ورنہ زاوش کی نظر میں تو اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ کچھ نہیں کیا کی اولاد، تم لوگوں کو تو میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا تھا، جب دونوں تیزی سے نیچے اترتے باہر کی جانب بھاگ گئے تھے۔ انہیں ان کی ماں کی پناہ کی ضرورت تھی، جو اس وقت انہیں ان کے باپ سے محفوظ رکھتی تھی۔ وہ کب سے بیٹھا زریان کو ہوم ورک کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا اسکول ابھی شروع ہوا تھا۔ زریان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ باقی بچوں سے بہت الگ تھا۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، نہ شور مچاتا تھا، اور نہ ہی اچھل کود اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ وہ بہت معصوم بچہ تھا، جس کے پیچھے کی وجہ یقیناً سنان کی خاموش طبیعت اور زرنش کا شرمیلا پن تھا، لیکن وہ باقی بچوں سے بہت الگ تھا، حشام اور ہشام سے تو بہت ہی زیادہ۔ سنان روز خود واپس آ کر اسے پڑھاتا تھا، جبکہ باقی سارے بچے ثانیہ کے پاس خوشی سے پڑھائی کر لیتے تھے، لیکن زریان کو اپنے باپ کے پاس پڑھنا پسند تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر ہی ہوم ورک کرتا تھا، جیسے ابھی کر رہا تھا، جبکہ دارم پاس بیٹھا اپنی گود میں بیٹھی نورم کے ہاتھوں سے کچھ کھانے میں مصروف تھا۔ وہ جب گھر واپس آتا تھا، نورم اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، اور اسی بہانے دارم بھی اس سے خوب پیار کر لیتا تھا۔ اس نے در اور نورم کے پیار میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ وہ در کو عشق کی حد تک چاہتا تھا تو نورم بھی اس کے عشق پر پورا حق رکھتی تھی۔ زریان بیٹا یہاں لکھو، وہ اس کا ہوم ورک دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جب ساحر کو تیزی سے نیچے اترتا دیکھا، جبکہ اس کے دونوں شیطان آگے آگے بھاگتے اپنی ماں کو تلاش کرنے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ساحر سائی، کیوں چلا رہے ہو؟ بابا سائی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تو دونوں شیطان تیزی سے اپنے دادا سائی کی طرف بھاگ گئے تھے۔ بابا سائی، یہ دونوں ہر روز میرے سگریٹ کو توڑ دیتے ہیں، آج تو یہ دونوں میرے ہاتھ سے بچیں گے نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے ان کی طرف بڑھا، جبکہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک ہارون صاحب کے کندھے پر چڑھ گیا، جبکہ دوسرا ان کی گود میں آ گیا تھا۔ ہاں تو مت کرو بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں، کون سگریٹ پیتا ہے؟ 2.25 سال کے بچوں کے سامنے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، یہ بھی توڑنا چھوڑ دیں گے۔ بابا سائی نے مسئلے کا حل بتایا۔ دارم سائی نے بھی تو چھوڑ دی نا سگریٹ پینا، دیکھو جب سے نورم اس کی زندگی میں آئی ہے اس نے سگریٹ کو چھوا بھی نہیں، بابا سائی نے مثال دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس کی زندگی میں نورم آئی ہے، یہ شیطان نہیں۔ جس دن نورم جیسی شہزادی میری زندگی میں آئے گی میں بھی چھوڑ دوں گا۔
وہ ایک نظر کچن سے نکلتی زاوش کو گھورتا واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ تم کیوں نہیں ایک پیاری سی نورم دے دیتی ساحر سائی کو تاکہ تمہاری سوتن سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے؟ زرنش نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، کیونکہ ابھی یہ شام اور حشام چھوٹے ہیں اور مجھے پتا ہے یہ کسی بھی کنڈیشن میں سگریٹ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نشئی سائی وہ اسے پورے یقین سے بتا رہی تھی۔ آزمائش شرط ہے زاوش بی بی، نور نے کہا، اور وہ شرط حرام ہے۔ نور بی بی، اپنا کام کرو اور مجھ سے پہلے تم دوسرے بچے کی تیاری کرو، میں تو ویسے بھی تم سب سے آگے ہوں۔ وہ بڑے مزے سے کہتی ساحر کا کھانا بنانے لگی، جبکہ نور نام میں سر ہلاتی کچن سے باہر ہی نکل گئی تھی۔ اسے دوسرے بچے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن دارم کا کہنا تھا کہ اسے دوسرے بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اولاد کے روپ میں نورم ہی کافی ہے۔ وہ در کو واپس اس تکلیف سے گزرنے نہیں دے سکتا۔ وہ دن اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا جب وہ اسے کھونے کا سوچتا۔ وہ ایک بار پھر سے تکلیف سے گزرتا تھا اور اب وہ ایسا دن اپنی زندگی میں واپس نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے نورم ہی کافی تھی اور در کے لیے دارم کی خوشیاں اہمیت رکھتی تھیں۔ ان کی یہ چھوٹی سی فیملی ہی ان لوگوں کی جنت تھی۔ لومڑی، یہ دونوں کب سوئیں گے؟ وہ ان دونوں کے بیچ لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ساحر سائی ایک سائیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے معصوم بچے سو جائیں؟ ہر روز آپ کو انہیں سلانے کی جلدی ہوتی ہے۔ کل صبح سنڈے ہے، وہ اسکول بھی نہیں جائیں گے، تو جاگنے دے انہیں، دیکھنے دے کارٹون۔ وہ ٹی وی پر سے جمائے ہوئے بولی، جبکہ اس کے دائیں بائیں بیٹھے دونوں شیطان بھرپور مزے سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ سنڈے ہو یا نہ ہو، جلدی سونے کی عادت ڈالو، بہت لیٹ سوتے ہیں یہ، ان کی وجہ سے میری بیٹی لیٹ ہو رہی ہے۔ مجھے نورم جیسی پیاری سی بچی چاہیے جو ہر روز دارم سائی کی طرح دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرے، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ تم تو ہو ہی ایک نمبر کی نکمی اور تمہاری اولاد بھی ایسی ہی نکلی۔ مجھے میری بیٹی دو، وہ ضدی انداز میں بولا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ابھی ہمارے شہزادے چھوٹے ہیں، انہیں تھوڑا بڑا تو ہونے دے، سوچیں گے نا پھر ہم دوسرے بچے کے بارے میں۔ وہ سمجھاتے ہوئے بے حد آہستہ آواز میں بول رہی تھی، کیونکہ دونوں بچوں کا سارا دھیان کارٹون کی جانب تھا۔ دوسرے نہیں، تیسرے بچے کے بارے میں، اور کیا گارنٹی ہے کہ تم تیسرا شیطان لا کر میرے سر پر نہیں رکھو گی؟ یہ دونوں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے آئے ہیں، ورنہ میری بیٹی آتی پہلے، جس طرح سے دارم سائی کی نورم آئی ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ساحر سائی؟ کیا بگاڑا ہے میرے معصوم بچوں نے آپ کا؟ کچھ کہتے بھی نہیں، آپ سے فضول میں ڈرا کر رکھا ہے۔ وہ غصے سے کہتی منہ پھیر گئی، جب اچانک ہی ساحر نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کی گود میں رکھا، جو اوپر سے نیچے تک ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر یہ والا پروجیکٹ میرا ضروری نہ ہوتا نا، تو کبھی بھی اس لیپ ٹاپ کو استعمال نہیں کرتا۔ تمہارے بیٹوں نے اس طرح اس کی حالت بگاڑ دی ہے نا کہ اسے کہیں لے کر جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے۔ اور یہ اس نے اس کے ہاتھ میں موجود ریموٹ کی طرف اشارہ کیا، جو بہت ہی بری حالت میں تھا۔ اور ذرا ایک نظر تم ٹی وی کی طرف بھی دیکھ لو، یہ میں اسی ہفتے لے کر آیا تھا نا، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے یہ صدیوں کا یہاں پر ہو۔ اور اب بھی تم کہتی ہو کہ کیا بگاڑا ہے تمہارے معصوم بچوں نے؟ میرا یہ کچھ رہنے ہی نہیں دیتے۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہارے یہ شیطان چھت پر کیسے پہنچ رہے ہیں۔ اس نے چھت کی جانب اشارہ کیا تھا، جہاں سے لائٹ آدھی نیچے تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ سب صرف میرے بچوں نے نہیں خراب کی، تھوڑا ہاتھ آپ کی بہن کا بھی ہے۔ ثانیہ نے وہاں رسی ڈال کر ان کے لیے جھولا بنایا تھا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ پوری حویلی میں بس انہی کا کمرہ تھا جو کھنڈر کا نقشہ اختیار کرتا جا رہا تھا، اور اس کے باوجود بھی زاوش کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بچے معصوم ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر کارٹون دیکھتے دیکھتے وہ دونوں ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، تو زاوش نے آہستہ سے ٹی وی بند کرتے ہوئے ان پر کمبل درست کیا، تو ساحر سائی بھی لیپ ٹاپ آف کرتا بیڈ پر لیٹا تھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بے ساختہ مسکرایا۔ سارا دن وہ اسے تگنی کا ناچ نچاتے تھے، لیکن جو بھی تھا وہ اس کے لیے بے حد عزیز تھے۔ ساحر سائی، کیا آپ سیریس کہہ رہے تھے کہ اگر نور جیسی بیٹی آپ کو ملے تو آپ بھی سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے زاوش کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی باتوں سے کبھی مکرتا نہیں معصوم لومڑی، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ پھر سوچا جا سکتا ہے، اسے زاوش کی آواز سنائی دی تو ساحر کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ بابا سائی یہاں سوئیں گے، نورم یہاں سوئے گی اور ماما سائی نیچے، وہ تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، تو دارم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، جبکہ در کا تو منہ کھل گیا۔ میں کیوں نیچے سوؤں گی؟ نیچے سو تم دونوں، باپ اور بیٹی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان دونوں میں اچھی خاصی بڑی جنگ عظیم ہوئی تھی۔
جب وہ دارم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور نورم بار بار دارم کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکال کر اپنا ننھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ بابا سائی چلو نیچے سوتے ہیں، ہم نہیں سوئیں گے اس گندی ماما سائی کے ساتھ، اس نے دارم کو حکم دیا تھا، جس پر دارم فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا صوفے پر آ گیا تھا۔ ہاں وہیں جا کر سو جاؤ، مجھے بھی نہیں چاہیے آپ دونوں کا ساتھ، میں اس بیڈ پر مزے سے اکیلی سو جاؤں گی۔ وہ بھی منہ پھیلاتی بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ بابا سائی یہ ماما سائی اچھی نہیں ہے، آرمش کی بابا سائی نئی ماما سائی لے کر آئے ہیں، ہم بھی لے آتے ہیں، اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ بڑے مزے سے بتا رہی تھی اور اس کی بات سنتے ہی در تو اچھل کر زمین پر کھڑی ہوئی۔ ہاں بیٹا سائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، خیر ہم صبح سوچیں گے، ابھی سو جاتے ہیں۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا تو تھوڑی ہی دیر میں نورم گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں سلا کر وہ واپس اپنے بیڈ پر آیا تو در کو جاگتے ہوئے پایا۔ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹا ہی تھا جب اچانک در نے اس کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنی جانب کھینچا۔ دارم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے اپنی لاڈلی سے دوسری ماما سائی لے کر آئیں گے؟ اسے گھورتے ہوئے وہ اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ دارم مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا تکیے پر لگاتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی تمہاری جگہ لے سکے، میں تو بس اپنی بیٹی کو خوش کر رہا تھا، ورنہ تم اپنے مقام سے واقف ہو۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا جا رہا تھا۔ دوست دارم جانم سائی، وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا، یعنی دارم سائی پاگل ہے؟ وہ کھلکھلائی۔ ہاں تمہارے پیار میں، وہ کہہ کر اسے پھر سے اس کے چہرے پر جھکا۔ در جانتی تھی اس لفظ کا وہ مطلب نہیں جو دارم نے اسے بتایا ہے، لیکن در نے اس کا مطلب کبھی پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے چاہت دیکھ کر ہی اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کا راز آج بھی در نے راز بنا کر رکھا تھا، جبکہ آرش کے بارے میں ثنا جان چکی تھی، لیکن وہ بھی راز کو راز رکھنا جانتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ذمہ داریوں کو بھی پوری ایمانداری سے نبھا رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی ہر مشکل آسان کر دی تھی، ان کی تقدیر میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھ کر انہیں خوشیاں عطا کی تھی اور ان کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے انہیں نورم عطا کی تھی، جس کی شرارتوں اور کھلکھلاہٹ نے انہیں مکمل کر دیا تھا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ کہانی بہت پیاری لگی، واقعی بہت بڑی تھی لیکن بہت مزیدار تھی، بہت ہی اچھی تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ، وہ بھی آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ نیو رائٹر ہے، کہانی بھی نیو ہے لیکن بہت مزیدار۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، اور ہاں پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔